جیسا کہ ہارون بھائی نے انٹروڈکشن میں کہا کہ ہم نے آسمان کی جو ہے باتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے کس طریقے سے اس کو پرفیکشن کے ساتھ جو ہے کریٹ کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اور اللہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی نظر اٹھاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی پھٹن جو ہے نظر آتی ہے آسمان میں؟ بالکل نہیں، ایسے آسمان کو کھڑایا کہ بالکل ستون ہی نہیں ہے اس میں، بغیر ستون کے جو ہے آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑایا، اور اس میں چراغوں کے ذریعے بمصابیح، جلتی ہوئی چیزوں کے ذریعے جو ہے روشنی اللہ نے کی۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی جو ہے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی جعل لکم الارض، یہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے الارض، زمین کو، ذلولن، مطیع، فرما بردار، سبسرونٹ، ایسا بنا دیا کہ تم جو چاہو زمین میں جو ہے کر سکتے ہو۔ آسمان کو بھی تمہارے مطیع جو ہے کر دیا، یعنی ایسا کر دیا کہ تم جو چاہے آسمان میں آلٹریشنز کر سکتے ہو، جو چاہے زمین میں اپنی مرضی سے چیزیں جو ہے اگا سکتے ہو۔ میں اگر ٹماٹر کی جو ہے بیج ڈالتا ہوں زمین میں، اس کو پانی دیتا ہوں، سن لائٹ کے پاس رکھتا ہوں، تو پھر میں جس پودے کا نیت کیا ہوں وہ پودا اور وہ فروٹ جو ہے اس میں سے نکلتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے کنٹرول میں رکھی ہے، اور پھر اللہ یاد دہانی بھی کرا رہے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کے اسی کی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، کہ اب چوائسز تمہاری ہے، تم اس زمین سے، اس آسمان سے، اس آزادانہ چیز سے جو چاہے وہ تم کر سکتے ہو، لیکن اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور واپس جو ہے ہماری طرف آؤ گے۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے ٹاپک ہے، جس کو ہم اچھے سے جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہارون بھائی کو میں انوالو کروں گا اس کے اندر۔ ہارون بھائی، آپ ذرا یہ بتائیے کہ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو سارے فرشتوں کو کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو یہ جو سجدے والا معاملہ ہے، کہ کیا یہ صرف نماز جیسا سجدہ تھا، یا صرف سپریورٹی بتانے کے لیے سجدہ تھا، یا یہ ایسی چیز تھی جو آدم کے ہاتھ میں دی گئی، جس کے مطیع و فرما بردار فرشتے بھی بن گئے آدم کے ہاتھ میں؟ تو اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ کھول کر بتائیے گا۔ آم، عماد بھائی دیکھیے، یہ تو ایک جو ٹاپک ہے جس پہ ہم انشاءاللہ ایک الگ سے جی ویڈیو کر سکتے ہیں، پوری بات کر سکتے ہیں، سیشن کر سکتے ہیں۔ آم، وہ سجدہ جو تھا اس کی مطلب بہت بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مطلب آج ہم جس ماحول میں، جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس سجدے کی وجہ سے ہی ہے۔ آج ہم جس جنگ میں مبتلا ہیں، آج ہم جس ہوں لڑائی میں چل رہے ہیں ابلیس کے ساتھ، ہوں وہ سجدے کی وجہ سے ہی ہے۔ تو اس سجدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں آپ کی اس وقت جو پورا سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم میں جی ہمارے ساتھ جو ہمیں گرانے کی کوشش کرنے والا ہے وہ ابلیس ہے، اور اس کو ڈیفائی کرنے والے، یا اس کو نگلیکٹ کرنے، یا اس کو غلط ثابت کرنے والے جو ہم اپنے آپ سے اور اس سے لڑ رہے ہیں، یہ اس سجدے کی وجہ سے ہی ہے۔ تو اس سجدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ سمبولک بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ تم سے، ان دیٹ سینس کہ میں نے اس کو فوقیت دی ہے، میں نے اس کو اہمیت دی ہے، میں نے اس کو تمہارے اوپر رکھا ہے، تو تم اس کو سمبولیکلی تم اس کو اپنے آپ کو اس کے تابع کرو، اپنے آپ ہوں کو اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ تم اس کے مطلب جو اسٹریٹجی میں نے بنا دی ہے اس کے انڈر لے کر آؤ۔ تو اب ٹیکنیکلی اس بات میں کہ کیا ساری چیزیں ہمارے تابع آ گئی ہیں، کیا ہم سب چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں یا کیا، تو ایسا ٹیکنیکلی ایسا نہیں ہے۔ ہوں مینٹلی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کی رسائی تک بنائی ہیں، کہ ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے ان تک چیزوں تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں، ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے ریسٹرکشن نہیں رکھی ہے۔ لیکن کیا پیدا ہوتے ہی ہمارے پاس سب چیزوں کا کنٹرول ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کن اور فیکون ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ صرف اور صرف ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں۔ کیا فرشتے ہم کوئی حکم دیں یا بات کریں اور وہ سن لیں اور وہ ہمارے لیے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا سارا کنیکشن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے۔ وہ سجدہ اسی جی لیے ہے کہ ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہم ان سے ہوں ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ان کے آگے التجا کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ چیز ہے، آپ برائے مہربانی ہمارے پہ تھوڑی سی اپنی نظر کرم ڈالیے اور یہ کام ہمارا کرا دیجیے۔ تو کام جی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ وہی ہیں، کام کرنے والی جو مخلوق ہے
وہ فرشتے ہیں وہ اور دوسری اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن وہ کرتی اللہ کے حکم سے، یہ دعا ہماری ہو سکتی ہے، دعا ہماری ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ ہے ایسے تھوڑا سا اس سجدے کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے. باقی جی اس آیت کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عماد بھائی کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آسمان کے اندر، ٹھیک ہے، اللہ نے ہوں پہلے ایک آیت میں کیا کہا کہ تم آسمان میں نگاہ ڈالو، تم دیکھو تم کو کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جو آسمان میں خراب ہے؟ کیا تم کو کچھ ایسا دکھتا ہے جس کے اندر کوئی خرابی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تم کو کچھ ایسا نہیں دکھے گا. تمہاری نگاہ ڈھونڈ 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 کے تھک جائے گی اور وہ واپس آ جائے گی، تمہیں کچھ نظر آنے والا نہیں ہے. اور اگر تمہیں کچھ نظر آ بھی جاتا ہے فار ایگزامپل، تو وہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، کیونکہ جب تم اس کو بھی کھودو گے، کوریدو گے، ریسرچ کرو گے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ جو خامی تم کو نظر آ رہی تھی اس کی بھی ایک خوبی ہے، جو خوبی اس کی خامی سے بڑی ہوگی. تو اسی طرح جی سے اس بات کے بالکل اپوزٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ زمین میں بھی کوئی خامی ایسی نہیں ہے، بلکہ ہم نے زمین کو یعنی کہ ہم انسانوں کے اختیار میں دیا ہے. کہ اب جی اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زمین کو حکم دے رہا ہوں کہ بھئی تم پھٹ جاؤ یا تم کھل جاؤ یا ہوں تیل نکالنا شروع کر دو، پانی نکالنا شروع کر دو، تو زمین یہ سب کام کرنے شروع کر دے گی. نہیں، بلکہ ہمیں ہماری عقل سے، ہماری سوچ سے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم زمین پر چلیں پھریں، اس پر اپنے تجربات کریں، اپنی عقل سے آلات استعمال کریں اور اس کو استعمال کریں زمین کو. تو یہ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو ایک ایسی جگہ بنایا ہے جس کو ہم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوں تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ دیکھو اس کو کیسے مینشن کر رہے ہیں کہ اوپر تم دیکھو گے تو تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا کہ جس میں کوئی خامی ہو، اور تم نیچے دیکھو گے تو تم کو زمین نظر آئے گی جو کہ میں نے تمہارے لیے بنا دی ہے، جس میں تم چلتے پھرتے ہو، کام کرتے ہو اپنی مرضی سے، اپنی ہوں منشا سے. اس کے اندر تم کھودتے ہو، اس میں تم کھیت ہل چلاتے ہو، اس کے اندر تم بیج ڈالتے ہو، اس میں سے تم جو ہے وہ رزق اور کھانے کی چیزیں نکالتے ہو، اس میں سے تم معدنیات نکالتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس پہ تم گھر بناتے ہو، اس پہ تم سڑک بناتے ہو. یہ تمام چیزیں تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو. اللہ نے تمہیں ہوں اجازت دی ہے کہ تم زمین کو استعمال کرو اور تم کر رہے ہو. اس میں تم کو کیا خامی نظر آتی ہے؟ مطلب ان دیٹ سینس کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا زمین کے اوپر کہ ہم زمین پہ جو ہے وہ کام کر سکیں. پہلے اللہ نے ریفرنس دیا اوپر کا، آسمان کا، اور پھر ریفرنس دے رہے ہیں اللہ زمین کا. تو کمبینیشن یہ ہوں جو ہے نا آپ کا ذہن کھولنے کے لیے، یہ اللہ کا کمبینیشن یہ ایسے ہی چلتا ہے. اللہ ایک جگہ ایک بات کرتا ہے، اس کی بالکل جو ہے نا ملتی جلتی بات دوسری جگہ کرتا ہے، تاکہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ لوگ چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، آپ ایک چیز سے دوسری چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. جی تو عماد بھائی آگے والی آیت کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ بات کو اور تھوڑا سا جی زیادہ واضح طور پہ سمجھ سکیں. جی 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 ہارون بھائی، آگے والی آیت سے پہلے ایک دو پوائنٹ میں جو ہے آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے کہا کہ اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے جو چیز انسان کو دی ہے اور جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات سے امتیاز کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، الگ کیٹیگری میں کھڑاتی ہے، وہ ہے ذہنی طاقت. چیزوں کا ایکسپلور کرنے کا جو مادہ ہمارے اندر ہے، وہ نہ فرشتوں میں ہے، نہ جنات میں ہے، نہ کسی اور مخلوق میں ہے. چیزوں کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پھر اس چیز سے ہم کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے اس چیز کی طرف ہم کوشش کرتے ہیں. تو جو چیز کی طرف ہم کوشش کرتے ہیں پھر اس کا پھل بھی ہم کو ملنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے سورہ تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے اندر کہتے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ میں نے سارے علم کو جو ہے گھیر رکھا ہے، میرے علم میں سے کوئی کسی چیز کو نہیں لے سکتا. لے وہی سکتا ہے الا بما شاء، جس کو میں دینا چاہوں. تو یہی چیز ہے، الٹیمیٹ پاور، ساری قدرتیں، ساری طاقتیں، سارا علم اللہ کے پاس ہے. اس علم میں سے ہم کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے جو ہے فضل سے ملتا ہے. وہی چیز اللہ یہاں بھی بتا رہے کہ زمین میں گھومو پھرو، ایکسپلور کرو، پھر اس سے جو تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھانے کی کوشش کرو.